باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس، ہم آج نیٹ ورکنگ کی بنیادی باتیں سیکھیں گے. نیٹ ورک کا جال اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اب شاید ہی کوئی شخص ہو جو براہ راست یا بلا واسطہ طور پر انہیں استعمال نہ کرتا ہو. ٹیلی فون کا نیٹ ورک کا سب سے زیادہ استعمال ہے، اور اس کے علاوہ موبائل فون، کیبل، ٹی وی، آن لائن بینکنگ، اے ٹی ایم مشین، انٹرنیٹ وغیرہ سب ایسے نیٹ ورکس ہیں جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. کمپیوٹر نیٹ ورک اب بڑی کمپنیوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ درمیانے اور چھوٹے درجے کی کمپنیاں بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں. تو آئیے سمجھتے ہیں کہ نیٹ ورک ہے کیا. نیٹ ورک میں دو یا دو سے زائد اشیاء کو باہم مربوط کرنا، یعنی کہ کنیکٹ کر کے ان کے درمیان تعلق قائم کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر گھر یا آفس میں موجود پی ڈی سی ایل کا ٹیلی فون ایک تار کے ذریعے ٹیلی فون ایکسچینج سے منسلک ہوتا ہے. بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور میں ایک سے زیادہ ٹیلی فون ایکسچینجز قائم ہوتے ہیں. ایک شہر کے تمام ایکسچینجز ایک دوسرے سے ملی بھی ہوتی ہیں. مختلف شہروں کے ایکسچینجز بھی آپس میں ملے ہوتے ہیں. اسی طرح ملکوں کے دوسرے ملک سے بھی ایکسچینجز آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا آپس میں رابطہ قائم کیا جاتا ہے. نیٹ ورک کی اقسام، یا آپ اس کو کلاسیفیکیشن آف نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں. جغرافیائی حدود کی بنیاد پر نیٹ ورک کی اقسام ایک سے زائد ہیں. لین، لوکل ایریا نیٹ ورک، یہ نیٹ ورک عام ورک کے نیٹ ورک کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ایک کمرے میں محدود ہوتا ہے، ایک عمارت میں محدود ہوتا ہے، یا ایک لیب میں محدود ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ لوکل ایریا نیٹ ورک ایک محدود علاقے کو، ایک محدود ایریا کو کور کرتا ہے. لوکل ایریا نیٹ ورک میں بہت کم جگہ کا پھیلاؤ ہوتا ہے، لیکن اسی لیے اس کو بنانا بھی آسان ہے اور کامیابی سے چلانا بھی مستقبل میں. اور آپ کے جو ایریا نیٹ ورکنگ ہے، جیسے وائڈ ایریا نیٹ ورکنگ ہے اور مین ایریا نیٹ ورکنگ ہے، ان کی نسبت اس کو چلانا آسان ہوتا ہے، بنانا بھی آسان ہوتا ہے. اس قسم کے اچھا جی، جو اس کی دوسری اقسام ہے وہ آپ کی وائڈ ایریا نیٹ ورک کہلاتی ہے. اسے وین بھی کہتے ہیں. اس نیٹ ورک میں شامل کمپیوٹر ایک سے زائد شہروں یا ملکوں میں بھی ہو سکتے ہیں. وائڈ ایریا نیٹ ورک یا وین کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں. ایک نیٹ ورک کی حدود زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہو سکتی ہے. اس لیے آپس میں جو رابطہ یا مواصلات مہنگی پڑتی ہیں، ڈیوائسز مہنگی آتی ہیں. ڈیٹا کی ترسیل کی رفتار بھی کم ہوتی ہے. زیادہ تر ٹیلی فون لائن استعمال ہوتی ہے جس کی رفتار 56 کلو بٹ فی سیکنڈ ہوتی ہے. یاد رہے کہ بٹ ہے، یہ بائٹ نہیں ہے. زیادہ رفتار کی لائن مثلا T1 بھی مل سکتی ہیں، لیکن اس کے سالانہ اخراجات بہت ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ فائبر کیبل آپ کے پاس موجود ہے. فائبر کیبل کو آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جو لوگ نہیں جانتے نیٹ ورکنگ میں، اس کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ مائکرو سیکنڈ میں کئی گیگا بائٹ آپ کہہ لیجئے کہ وہاں پہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اچھا جی، ایک اور اہم بات، بینڈ وڈتھ. بینڈ وڈتھ کیا ہوتی ہے؟ بینڈ وڈتھ اس رفتار کو کہتے ہیں جس سے کوئی ڈیوائس ڈیٹا کو منتقل کرتی ہے، ٹرانسفر کرتی ہے یا ریسیو کرتی ہے. بینڈ وڈتھ کو بٹ فی سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے، میجر کیا جاتا ہے. بٹ فی سیکنڈ رفتار کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں ڈیٹا کے 2048 بٹ منتقل ہوں گے. یاد رہے کہ 1 کلو بٹ میں 1024 بٹس ہوتے ہیں. اچھا جی، ایک اور چیز آپ کے پاس مین ہے، یعنی کہ مین یا میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورکنگ. مین کی اصطلاح ایک شہر کی جغرافیائی حدود کے اندر موجود نیٹ ورک کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس میں عام طور پر کسی ایک شہر میں موجود ایک سے زائد لوکل ایریا نیٹ ورکس کو تیز رفتاری کے ذریعے آپس میں منسلک کیا جاتا ہے، کنیکٹ کیا جاتا ہے. رابطے کی یہ تیز رفتار سہولت عام طور پر مواصلات کی مختلف کمپنیاں فراہم کرتی ہیں. ان میں ISDN، T1 یا T3 لائن اور DSL استعمال کی جاتی ہے. ISDN کا مطلب ہے انٹیگریٹڈ سروسز ڈیجیٹل نیٹ ورک. دوبارہ سن لیجئے کیونکہ یہ آپ کے وائوا کا بھی حصہ ہو سکتا ہے اور یہ آپ کے کوئز جو ہونے والا ہے اس کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. انٹیگریٹڈ سروسز ڈیجیٹل نیٹ ورک یا ISDN.
DSL کا مطلب کیا ہے؟ ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن، اسے DS کہا جاتا ہے، DSL کہا جاتا ہے۔